اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی آملی حفظہ اللہ کی تفسیر تسنیم کا سلسلہ آغاز کیا گیا ہے، اور اس سلسلے کا آج 5واں درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ مبارکہ الحمد کی دوسری عالمین، تمام حمد و ثنا رب العالمین سے مخصوص ہے۔ قرآن کریم کی چند ایک آیات میں خداوند متعال اپنے آپ کو حمید کے عنوان سے تعارف فرما رہا ہے۔ حمید کے دو معنی کیے جاتے ہیں، ایک محمود کے معنی میں، یعنی وہ جو لائق حمد ہے کہ اس کی حمد کی جائے، اور ایک معنی حامد کے معنی میں، یعنی وہ جو حقیقی معنی میں حمد کر سکتا ہے اور حقیقی حمد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور ان دونوں معنی کے مطابق تمام حمد و ثنا رب العالمین سے مخصوص ہے، اور صرف وہی ہی ہے جو مکمل طور پر حمد و ثنا کر سکتا ہے۔ لہٰذا الحمدللہ کا لفظ ان دونوں معنیوں کو، یعنی حامد کو بھی اور محمود ہونے کو بھی خداوند متعال کے ذات کے ساتھ مخصوص کر رہا ہے۔ خداوند متعال کی ذات کا محمود ہونا، حمد کا خدا سے مخصوص ہونے پر دلائل بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلی دلیل یہ ہے کہ نعمت کے مقابلے میں حمد کی جاتی ہے، اور حقیقی نعمت دینے والا تو بس خدا ہی کی ذات ہے، اور جتنی بھی نعمتیں ہمیں نصیب ہو رہی ہے، ہم تک پہنچ رہی ہے، چاہے وہ ڈائریکٹلی چاہے انڈائریکٹلی، وہ تمام تر نعمتیں خداوند متعال کی جانب سے ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمام تر نعمتیں خداوند متعال کی جانب سے، لہٰذا تنہا خدا ہی کی ذات ہے جو حمد و ثنا کے لائق اور حقیقی محمود ہے۔ اور اسی وجہ سے جب بھی قرآن کریم میں لفظ الحمدللہ کا آیا ہے، استعمال کیا گیا ہے، ساتھ میں اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت کا ضرور تذکرہ کیا گیا ہے، خدا کی دی ہوئی نعمات میں سے ایک نعمت کو ضرور گنوایا گیا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ الحمد میں جہاں الحمدللہ کو بیان کیا گیا ہے، حمد خدا سے مخصوص ہے، وہاں پر اس کے وجوہات بھی بیان کیے جا رہے ہیں کہ حمد خدا سے مخصوص ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا رب العالمین ہے، تمام عالمین کا رب ہے، مطلق رب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا الرحمن ہے، سب پر رحمت نازل کرنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا الرحیم ہے، مومنین پر خاص رحمت نازل کرنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا مالک یوم الدین ہے، یوم الدین کا، قیامت کا مالک ہے، لہٰذا حمد خدا سے مخصوص ہے، الحمدللہ۔ اسی طرح سے دوسرے سوروں میں بھی جہاں پر الحمدللہ کا ورڈ آیا ہے، ساتھ میں خداوند متعال کی کسی نہ کسی نعمت کو ضرور گنوایا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ فاطر میں الحمدللہ کے ساتھ فاطر السماوات والارض کو لے کر آیا گیا ہے، یعنی حمد اس خدا کے لیے جس نے آسمان اور زمین کو خلق کیا ہے۔ سورہ مبارکہ انعام میں الحمدللہ کے ساتھ نور و ظلمت کی خلقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ مبارکہ سبا میں خدا کو آسمانوں اور زمین کی تمام تر چیزوں کا واحد مالک پہچانوایا جا رہا ہے۔ سورہ مبارکہ کہف میں رسول خدا پر قرآن کریم جیسی عظیم نعمت کے نزول کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں حمد کرنا چاہیے، اس ذات کی حمد کرنا چاہیے جو تمام تر کائنات کے ذرے ذرے کو وجود کی نعمت سے نواز رہا ہے۔ خدایا تو ہی بس حمد کا لائق، الحمدللہ۔ اس کے علاوہ حمد کا خدا سے مخصوص ہونے اور صرف ذات خداوندی ہی حقیقی محمود ہونے پر دوسری دلیل، اور وہ دلیل یہ ہے کیونکہ پوری کائنات کو تو خدا نے ہی خلق کیا ہے، اور خدا تو جمیل ہے، اور جمیل جمال کے سوائے خلق نہیں کر سکتا، لہٰذا کائنات کی ہر چیز جو کہ خداوند متعال کی مخلوق ہے،
اسے خوبصورت اور جمیل خلق کیا ہے، اور کیونکہ ہم تو خوبصورتی کی وجہ سے کی جاتی ہے، حمد جمال اور جمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، لہٰذا دنیا کی تمام خوبصورتیوں کی حمد کا اصلی حقدار وہ ہے جس نے اسے خوبصورت اور جمیل بنایا ہے، لہٰذا محض حمد ذات خداوندی سے ہی مخصوص ہے۔ اور خدا کے کام ایسے نہیں کہ خدا کے لیے تو جمیل ہو لیکن ہمارے لیے جمیل نہ ہو، خدا کے کام سب کے سب جمیل ہے، خدا کے تمام افعال جمیل ہے اور جمال۔ اور اسی وجہ سے ہم ماہ رمضان کی دعائے سحر میں خداوند متعال کی خدمت میں یوں عرض کرتے کلو جماؤ لکھے جمیل، خدایا تیرے ہر کام جمیل اور جمال ہے۔ اور ہمارے کام کی طرح نہیں خداوند متعال کے کام، ہمارے کام میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے کام ہمارے لیے جمیل ہو، ہمارے لیے خوبصورت ہو، لیکن دوسروں کے لیے خوبصورت نہ ہو۔ اسی طرح ذات خداوندی سے حمد کا مخصوص ہونے پر ایک تیسری دلیل پیش کی جاتی ہے جس میں خدا کے مطلق رب ہونے کو محور قرار دیا جا رہا ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ ذات خداوندی مطلق رب ہے، یعنی تمام تر عالم ہستی فیض الہی کے عطا سے چل رہی ہے، تدبیر ہو رہی ہے، اور جو نیک کام دوسروں کی طرف نسبت بھی دیے جاتے ہیں در حقیقت وہ بھی خدا کا فعل ہے، خدا کے فعل کا ظہور اور جلوہ ہے۔ اس کی ایک مثال جو بیان کی جا رہی ہے قرآن مجید میں وہ یہ کہ جنگ کے میدان میں حق سپاہیوں کا باطل پر غلبے کو خداوند متعال اپنی طرف نسبت دے رہا ہے، چاہے وہ لشکر جو جنگ کر رہا ہو وہ انسانی لشکر ہو، جس میں جہاں پر خداوند متعال سورہ انفال میں یہ فرما رہا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنْ قَتَلَهُمْ، یا چاہے وہ لشکر غیبی لشکر ہو، آسمانی جنود ہو، اسے بھی خدا وہاں پر بھی غلبے کو اپنی طرف نسبت دے رہا ہے وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا۔ اسی طرح خود ذات خداوندی رسول خدا سے بیان فرما رہا ہے کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ تو ذات خداوندی جتنے بھی افعال اس کائنات میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ جنگ کے میدان میں بھی جب حق اور باطل کے درمیان جنگ ہو تب بھی جو بھی کام وقوع پذیر ہو رہا ہے اس کے وقوع پذیر ہونے میں، اس کی تدبیر کرنے میں اس کے پیچھے دست خداوندی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب جنگ میں کافروں کو شکست ہو جاتی ہے اور مومنین جیت سے ہمکنان ہوتے ہیں، وہ غلبہ پا لیتے ہیں، تب بھی خدا ظالموں کے جڑ سے ختم ہونے کو اپنی طرف نسبت دے رہا ہے فَقَطَعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ البتہ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے کاموں میں مجبور ہے، نہیں، ہمارے اچھے کام بھی خدا کی دی ہوئی توفیق کے بنا پر ہوا کرتے ہیں، اور یہ جو ہمارے اچھے کام کا صلہ خدا ہمیں جنت کے طور پر جنت کی نعمت سے نواز رہا ہے وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یا خدا جو ہماری جانوں کو خرید رہا ہے إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، یا خدا یہ جو ہم خدا کو قرض الحسنہ ادا کر رہے ہوتے ہوئے مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کیا خدا کو ہمارے نیک اعمال کی ضرورت ہے؟ کیا خدا کو ہماری جانوں کی ضرورت ہے؟ کیا خدا کو ہمارے قرضے دینے کی ضرورت ہے؟ نہیں، خدا تو تمام تر آسمان و زمین کے ملک اور ملک کا مالک ہے۔ خدا تو وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہے، خدا تو لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہے، خدا تو أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ہے، خدا تو لِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہے۔ تو بھلا خدا کو ہمارے ان کاموں کی کیا ضرورت؟ عالم ہستی تو تمام تر خدا ہی کے سپاہی اور لشکر ہے، بلکہ خدا تو غنی محض ہے، بے نیاز ہے ہر ایک چیز سے۔ اور جتنی بھی تعابیر استعمال کی جا رہی ہے کہ خدا جنت عطا کر رہا ہے، خدا کو ہم قرضہ دے رہے ہیں، خدا ہمیں مدد کر رہا ہے، خدا ہماری جانوں کو خرید رہا ہے، یہ تعابیر کا استعمال کرنا در حقیقت مومنین کے اندر تشویق کرنا ہے، ان کے اندر شوق پیدا کرنا ہے تاکہ وہ نیک کام کی طرف رغبت پیدا کرے، وہ نیک کام کی طرف ترغیب ہو۔ بالکل جس طرح ایک مہربان باپ اپنے بیٹے کو ترغیب دیتا ہے لکھنے اور پڑھنے کی طرف اور کہتا ہے کہ اگر تم لکھنا پڑھنا سیکھ لو تو تمہیں انعام سے نوازوں گا، باپ کو بھلا اس بیٹے کے پڑھنے لکھنے سے کیا فائدہ؟ یہ صرف اور صرف یہ کام اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ مومنین کو نیک کام بجا لانے کی طرف ترغیب دلائی جائے۔
لہٰذا جسے بھی دین خدا کی نصرت کی توفیق حاصل ہو اسے خدا کا شاکر بندہ ہونا چاہیے کہ خدا نے اسے توفیق دی کہ وہ فیض الہی کا مظہر بن سکے. اور ہم کا ذات خداوندی سے مخصوص ہونے کے حوالے سے چوتھی دلیل جس میں اللہ کے تمام تر کمالات کے مالک ہونے کو محور قرار دیا جا رہا ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ اللہ یعنی وہ ذات جو تمام تر کمالات کا مالک ہے، اور وہ جو تمام تر کمالات کا مالک ہو، در حقیقت وہی ہی حمد کا لائق ہے. تو لہٰذا وہ خداوند متعال کی ذات جو تمام تر کمالات کے مالک ہے در حقیقت تمام حمد کے بھی لائق ہے. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.